پہلی آیت یعنی 8ویں رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24۔ تو یہ بات یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مختلف مواقع پر اللہ کے عذاب کا شکار بنے ہیں، اور ان سے بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آخرت میں کچھ عرصے کے لیے وہ دوزخ میں بھی جائیں گے۔ جب مقدس سرزمین سے مراد یہ ہے کہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو انبیاء اکرام کو مبعوث کرنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے اس کو مقدس فرمایا گیا، اور اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ مختصراً یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو ہے وہ شام ہے، اور بالخصوص فلسطین کا علاقہ تھا۔ مصر سے جب فرعون نے مصر میں ان کو غلام بنا لیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون اور ان کا لشکر غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہوں۔ اس وقت فلسطین پر ایک کافر قوم کا قبضہ تھا، وہ عمالقہ کہلاتے تھے، لہٰذا جب حکم کو لازمی تقاضا تھا کہ حکم ہے تو اب حکم کو پورا کیا جائے، تو بنی اسرائیل کو یہ حکم ملانا کہ فلسطین میں جا کر عمالقہ سے جہاد کریں، مگر ساتھ ہی اللہ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کر لیا گیا کہ جہاد کے نتیجے میں فتح تمہیں ملے گی، کیونکہ یہ سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ عمالقہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، حالانکہ خوشخبری مل چکی تھی فتح کی، اور لیکن کیا ہوا، مرعوب ہو گئے ان کی طاقت سے، کیونکہ یہ جو عمالقہ کی قوم تھی یہ قوم عاد کی نسل کے لوگ تھے، بڑے بڑے زبردست ڈیل ڈال کے مالک تھے۔ بنی اسرائیل ان کے ڈیل ڈال سے ڈر گئے اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فتح کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر اگر 21 سے آپ ترجمہ پڑھیں تو، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ پلٹو، ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے، تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تمہیں غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے، اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو پھر اس سرزمین میں 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ، اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، اور میں نے ان قربانی کو قبول ہو گئی اور دوسری کے قبول نہیں ہوئی۔